السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز، ہاؤ آر یو؟ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایڈوکیٹ جواد مصطفیٰ۔ ناظرین، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب لیٹر ہلا ہلا کر عوام کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ سازش، وہ تھریٹس ہیں جو میرے خلاف کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ اگر اب ہم اس لیٹر کی طرف جاتے ہیں تو ایک پنڈورا باکس اوپن ہو جائے گا کہ لیٹر کہاں سے آیا، کس طرح آیا، کدھر سے آیا، منٹس آف میٹنگ، منٹس آف پارلیمنٹ، جہاں جہاں سے یہ تھریٹس کی باتیں کر رہی تھی، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہوگی، اور جو یہ ایک پمفلٹ بن جائے گا۔ اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ہم بین الاقوامی پاکستان کی انٹرنیشنل سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کی، تو وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دوسرا پرائم منسٹر ہے جو کہ اس طرح ایک خط لہرا کے بتا رہا ہے کہ یہ مجھے دھمکیاں دی گئیں، اور مواقع بھی سیم، انسیڈنٹس بھی سیم، ایونٹس بھی سیم، جن کے سزا یا جن کے پاداش کے طور پر یہ لیٹرز بھیجے گئے۔ لیکن ناظرین گرامی، آج صبح کا سورج طلوع ہوا پاکستان میں، تو پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر تھا، پاکستان کا سیاسی پارہ چڑھا ہوا تھا۔ پاکستان کا سورج طلوع ہوتے ہی سورج کی نمکوں نے دیکھا کہ آرڈرز جاری ہوئے پرائم منسٹر آفس سے، اور چودھری سرور کو ایک الزام لگا کر ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد چودھری سرور کو ہٹا دینے کے بعد ناظرین گرامی، پارلیمنٹ کا سیشن سٹارٹ ہوا۔ پارلیمنٹ کا سیشنز تھا، اس کے اوپر بحث ہونی تھی، آرگومنٹس ہونے تھے تحریک عدم اعتماد کے اوپر، تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے اوپر، نمبرز پر کالز ہونی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ قومی اسمبلی، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر سے سفارشات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آفس کو بھجوا دی گئی، اور پریزیڈنٹ آفس نے بھی پرائم منسٹر کی جو سفارشات تھیں ان پر عمل کیا۔ اب ناظرین گرامی، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی سازش تھی، یہ بین الاقوامی سازش تھی، اور اس سازش کے پیچھے بین الاقوامی ہاتھ تھے۔ اب ظاہری بات ہے، وہ ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے امریکہ کی طرف اشارہ کیا، امریکہ کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت جو کہ کل تک یہ کہہ رہی ہے کہ سیٹسفائیڈ رہیں، ہمارے پاس نمبرز کمپلیٹ ہیں، وہ حکومت اچانک یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سرپرائز تھا جو کہ عمران خان صاحب اور ان کے دست راست شیخ رشید احمد، انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ یہی وہ سوچ تھی جس سوچ کے اگینسٹ جہانگیر خان ترین اور دوسرے لیڈرز تھے، جنہوں نے اس سوچ کو روکنے کی کوشش کی، اور بے انتہا کوشش کی، ان کے چاہے مقاصد کوئی بھی ہوں۔ لیکن پارلیمنٹ اور پی ٹی آئی میں ہونے والی پچھلے کچھ عرصے کی سرگرمیوں سے یہ بات بیاں ہو رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی پلاننگز چل رہی ہیں جن میں پی ٹی آئی بھی آپس میں متفق نہیں ہے۔ میرے کیوریس فیلوز، اب بات یہاں یہ نہیں رکتی، اب بات یہ رکتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اب کامیاب ہوئی یا ناکام، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ عمران خان کو پچھلے 2 مہینے سے سڑکوں کے اوپر اسلام آباد کی جو لوگ سٹیجز پر آ کر چور کہہ رہے ہیں، ڈاکو کہہ رہے ہیں، نااہل کہہ رہے ہیں، اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے یا غلط؟ اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ عمران خان کے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات
جو کہ اس تحریک عدم اعتماد کی وجہ تھے یا سبب تھے یا جو بھی باتیں یہاں پہ مختلف سیاسی لیڈرز آ کر رہے تھے وہ صحیح تھیں یا غلط. اب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو اگر ملک کو چھوڑ کے بھاگ گئے یا انہوں نے ٹرائلز کو فیس نہ کیا, انہوں نے سزا کو فیس نہ کیا, وہ بھگوڑے بن گئے, ٹھیک ہے, لیکن تحریک عدم اعتماد کی کارروائی سے عمران خان صاحب کی اس عمل کو, اسمبلیاں تحلیل کر دینے کی اس کارروائی کو کیا بھگوڑا پن کہیں گے یا کچھ اور؟ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ شخص جو کہ وزیر اعظم تھا, کل رات تک ایک پارلیمنٹ کا وزیر اعظم تھا, لیڈر آف دی ہاؤس تھا, اس لیڈر آف ہاؤس نے رات کو اسمبلیاں تحلیل کر دی. اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد مائی کیورس فیلوز, ایک سوال امپورٹنٹ جو ہر دماغ میں, پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں تو 22 کروڑ عوام میں سے یار 2 سے 2.5 کروڑ تو ایسے لوگ ہیں نا جو کہ یہ چاہتے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ جلد از جلد ہو. یہ بات اب کھل کر سامنے آئے, تحریک عدم اعتماد کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہو, یا کامیاب ہو یا ناکام ہو, کچھ تو ہو. ان 2 سے 2.5 کروڑ لوگوں کی ایک ہی رات میں تمام تر سوچ کو مفلوج کر دیا گیا, صرف اس ریزن کی وجہ سے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے امریکہ کے ہاتھ تھے. اب یہاں پر یہ بات کیورس فیلوز سامنے آتی ہے کہ کیا عمران خان کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا؟ کیا اس چیز کا کوئی اور پولیٹیکل سلوشن نہیں تھا ڈیزالو کرنے کے علاوہ؟ اب بات یہ ہے کہ چلے ڈیزالو ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. میں آرٹیکل 63A کی کارروائی میں آنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے سوچا تھا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے, اور میری ساری کی ساری پروگرامنگ اور ساری تیاری 63A کے اوپر ہی تھی کہ میں 63A کو ڈسکس کروں گا کہ آیا 63A میں جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی رولنگز کے ساتھ انٹر کر سکتی ہے اس حدود میں یا نہیں. کیا پارلیمنٹ کے اندر بننے والے قوانین جو ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کو تو جورسڈکشن نہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کچھ کرے, لیکن کیا ان حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی رستہ بچتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی اس قانون سازی میں انٹری کر سکے, اس عمل میں انٹری کر سکے؟ تو یہ چیزیں اب میں آپ کے سامنے ڈسکلوز نہ کر سکتا ہوں, نہ اپنی رائے میں دے سکتا ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا ہے. اور اب میں ایک چیز اتنا ذہین اور اتنا قابل نہیں ہوں, نہ میری رائے اتنی اہم ہے کہ میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کی تشریح کر سکوں یا بتا سکوں. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر اب ڈسکشن جو ہے وہ بالکل فضول اور رائگاں, تو اس سے بہتر ہے کہ انتظار کیا جائے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 63A کے اوپر کیا نظر ڈالتی ہے, کہ کیا اس کی ایکسپلینیشنز اور السٹریشنز دیتی ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آج کے دن کے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دینے کے بعد ان کا کیا رول ہے پی ایم آفس میں؟ کیا عمران خان ایز پرائم منسٹر اب نئے الیکشن ہونے تک, نئے حکومت آنے تک, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کچھ بھی نیا سیٹ اپ آنے تک, کیا عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے طور پر اپنے فرائض نبھائیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ انسان جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کارروائی تھی, کیا وہ انسان اب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد بھی پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کو سنبھالے گا؟ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان کے فیوچر کے, پریزنٹ کے ڈیسیژنس لے گا؟ کیا ایک ایسا شخص جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی
شاید ناکام ہو جاتی یا شاید کامیاب ہو جاتی، لیکن تھی، تحریک تو موجود تھی۔ اس تحریک پہ بنا ووٹنگ ہوئے آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی۔ مطلب یہ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو تھریٹس تھے، آپ کو ایک نا امیدی تھی ہار کی، آپ کو ایک اپسیٹ شکست نظر آ رہی تھی، آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ نہیں جیتیں گے۔ اگر آپ کو امید ہوتی کہ آپ جیت جائیں گے تو یہ اسمبلیاں کبھی ڈیزالو نہ ہوتی، اسمبلیوں کو کبھی تحلیل نہ کیا جاتا۔ تو اب ایک ایسا انسان جس نے اپنے آپ کو نااہلی اور تحریک کے عدم اعتماد سے بچانے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، کہ کیا اب وہ انسان مزید پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ اب جب اس کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر نہ تو کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، نہ نو کانفیڈنس کا ڈر ہے اور نہ کانفیڈنس کا، تو اب کیا مزید اس شخص کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ رہے گی؟ اس کا جواب آپ کو آرٹیکل 224 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ دیتا ہے۔ اب آرٹیکل 224 اگر ہم اٹھائیں، اسے پڑھیں، دیکھیں، اس میں تو کمپلیٹ سیٹ اپ اس میں دیا گیا ہے کہ حکومت ڈیزالو ہونے کے بعد، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد کیا ہوگا، 90 ڈیز ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اپوزیشن کو خط لکھا جائے گا، فلانا کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، اس طرح کیا جائے گا، یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ لیکن اس حکومت کے تحلیل ہونے کا پس منظر باقی تمام ڈیزالو گورنمنٹ سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم لکھے گا اپوزیشن لیڈر کو خط، لیکن یہ وہی وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو خط لکھے گا جو اپوزیشن لیڈر تحریک عدم اعتماد لے کے آیا ہے اس وزیر اعظم کے خلاف، جو کہ اسے خط لکھے گا، اور یہ خط کیا کوئی قانونی اہمیت رکھتا ہے؟ ایک تحریک کا فیصلہ ہوا نہیں، وہ قرارداد منظور کی گئی، اسے ووٹنگ کے لیے فکس کرنا تھا، ووٹنگ ہونا اس میں باقی تھی، باقی قرارداد کے کوئی قانونی کارروائی تو باقی نہیں تھی کہ قرارداد منظور نہ ہو سکی یا یہ نہ ہوا یا قرارداد پیش ہی نہیں کی گئی، صرف باتیں کی گئیں۔ قرارداد پیش کی گئی، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا گیا، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومتی ارکان کی بھی طرف سے۔ یہی حکومتی ارکان کل تک یہ کہتے نظر آئے کہ ان سب کو منہ کی کھانی پڑے گی، اپوزیشن غیر ملکی ہاتھوں پر چل رہی ہے، غیر ملکی ایجنڈا ہے، پاکستان کے خلاف ایجنڈا ہے، اپوزیشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ان کے نمبرز کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اچھی بات ہے، اگر غیر ملکی ایجنڈا تھا تو اپوزیشن کو ناکام ہونا چاہیے تھا، اگر غیر ملکی ایجنڈا تھا تو پاکستان کی عوام کو اتنا خوددار اور ان کے نمائندوں کو اتنا خوددار ہونا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی اپوزیشن کا غیر ملکی ایجنڈوں میں ساتھ نہ دیتے۔ اس کے لیے آپ نے کہا کہ نمبرز ہمارے پورے، اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ایسی شکست ہوگی کہ یہ کبھی دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی اور نئے الیکشنز کی تیاری کریں، نئے الیکشنز کی بھی یہ عوام تیاری کرے گی، اپوزیشن بھی تیاری کرے گی، لیکن ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں، کیا اس ملک میں یہی جنگل لا چلے گا، یہی جنگل کا قانون چلے گا؟ پارلیمنٹ میں ہونے والی کارروائی کے اصول کیا ہیں؟ مجھے یہ نہیں جاننا کہ ایک عدالت کے اندر کیس لگا ہوا ہے تو اس کیس میں جج کی اتھارٹی کیا ہے، مجھے یہ نہیں جاننا کہ جو وکیل اس کیس کو پیش کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے یا ہائی کورٹ کا، اس کے پاس لائسنس سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے، یہ نہیں جاننا۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کیس کو، اس ایپلیکیشن کو جو کہ اس کورٹ میں انسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، اسے رن کرنے کا پروسیجر کیا ہے،
اسے ڈیسیژن تک لانے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑے گا وہ مراحل کیا ہیں؟ کیا ان مراحل کو، ان سٹیجز کو کمپلیٹ کیے بغیر یا ان مراحل سے گزرے بغیر یا ان سٹیجز سے گزرے بغیر آپ ڈیسیژن دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی کورٹ بغیر ایویڈنس کے فیصلہ سنا سکتی ہے؟ یا کوئی کورٹ آکولر ایویڈنس لے لے اور میڈیکل ایویڈنس نہ کرائے اور ڈیسیژن دے دے؟ کیا کوئی کورٹ ایسا کر سکتی ہے کہ ایویڈنسز پہلے کرا لے اور چارج فریم بعد میں کرے؟ نہیں کر سکتے جی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پروسیجر ہے، ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، آپ کو اسے فالو کرنا ہے۔ آپ کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار ہے، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب قانون دان جانتے ہیں، سب قانون پڑھنے والے جانتے ہیں، ایون کہ اتنی بار ہمارے ملک کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں کہ اب ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، صدر سے لے کے وہ اختیار وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے۔ لیکن کب کر سکتا؟ اتنا بڑا اختیار ہے، کیا اس اختیار کے اوپر کوئی بار نہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک ایسی کاروائی چل رہی ہے جو کہ ملک کی سیاست کے لیے پیراماؤنٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ وزیر اعظم جو ابھی پارلیمنٹ کے اندر ہے اسے تحریک عدم اعتماد کو فیس کرنا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ نو ٹرسٹ، نو کانفیڈنس۔ تو سب سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ سب سے پہلے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہونے دیا جاتا؟ ایک ایسا وزیر اعظم یا ایسا پارلیمانی لیڈر، ایک ایسا لیڈر آف دی ہاؤس اسمبلیاں تحلیل کر رہا ہے جس ہاؤس کے ممبرز کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کی کیپیبلٹی کے اوپر، کیا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فیصلے کے بغیر، اس کی ووٹنگ کے بغیر، کمپلیٹ ہوئے بغیر، کیا اس وزیر اعظم کو اتنا اختیار تھا کہ اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر دے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ اسپیکر کو اختیار تھا یا نہیں تھا وہ قانونی کارروائی کرنے کا، اسپیکر کے جو احکامات تھے وہ غیر آئینی تھے یا آئینی، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو نوٹس لیا، وہ تو اس میں دیکھے گی۔ لیکن کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنا اختیار رکھتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ابھی کاروائی باقی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا باقی ہے، کیا وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے تھے؟ اور اگر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے واٹ ایور جو بھی ایکسکیوز لیا ہو کہ بیرونی ہاتھ ہے یا امریکہ کے ہاتھ ہیں یا انڈیا کے ہاتھ ہیں، جس مرضی کے ہاتھ ہیں، اگر آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سروائیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد بھی اب ایک ایسے انسان کو پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر چیئر پہ بیٹھنے کا اختیار ہے، اس ملک کا، اس ملک کی عوام کے فیصلے لینے کا اختیار ہے، جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے، جو کہ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آرٹیکل 224 میں، آرٹیکل 224 کی بات کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کے کئی سابقہ وزراء جو کہ کل شام تک وزراء ہی تھے بڑے بڑے پروٹوکولز کے ساتھ، وہ آج میڈیا پہ آ رہے ہیں اور آرٹیکل 224 کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ تو آرٹیکل 224 میں کہاں پر کانسٹیٹیوشن، ایون 24 چھوڑیں،
کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل لیں آپ جو کہ پارلیمنٹ کے متعلق ہو، پرائم منسٹرز کے متعلق ہو، پاور آف پارلیمنٹ کے متعلق ہو، جورسڈکشنز کے متعلق ہو، آئین سازی کے متعلق ہو، قانون سازی کے متعلق ہو، کوئی بھی ایسا آرٹیکل، کیا وہاں پہ کہیں بھی لیٹ ڈاؤن ہے، لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم یا چیف منسٹر ایون تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر سکتا ہے؟ اگر اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے گا تو اس کی بیسز اور اس کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ کن کن بیسز کے اوپر، کن وجوہات کے اوپر اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جاتا ہے؟ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا وہ شخص، وہ پرائم منسٹر جو کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہا ہے، وہ ڈیزالو کرنے کے بعد کیا یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس سے اگلے 1 منٹ کے لیے بھی پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کو ہولڈ کرے؟ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، ان کے کیسز اور تھے، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، وہ الزامات عدالت میں چلے، وہ ثابت ہوئے، وہ نااہل ہوئے، وہ اتر گئے، لیکن خان صاحب آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں تھے، آپ کے اوپر عدالت میں کیسز نہیں چل رہے تھے خان صاحب، آپ کو عدالت کی طرف سے عدالتی سزائیں نہیں دی گئیں، آپ نہ کوئی نااہل کیے گئے، آپ لیڈر آف پارلیمنٹ تھے، آپ لیڈر آف دی ہاؤس تھے، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ ایک ایسے ہاؤس کے لیڈر تھے جس ہاؤس کے ممبرز کو آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا تھا، آپ ایک ایسے ہاؤس کے لیڈر تھے جس ہاؤس کے ممبرز نے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی تھی، آپ ایک ایسے ہاؤس کے لیڈر ہیں کہ آپ نے جس ہاؤس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے کیوریس فیلوز، یہ ہے ہمارے ملک کی پولیٹکس، یہ ہے ہمارے ملک کے پولیٹیکل نارمز، یہ ہے ہمارے ملک کی پولیٹیکل ویلیوز، اور یہ ہے ہمارے ملک کی پولیٹیکل قیادت۔ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اختیار تھا کہ اس سچویشن میں، اس کرنٹ سچویشن میں آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے تو کامن، آپ ہو جانے دیں اسے۔ آپ پیٹھ دکھا کے بھاگے ہیں مسٹر پرائم منسٹر، آپ کو کوئی اختیار نہیں بنتا، آپ کو قانون کا کوئی بھی آرٹیکل اس چیز کا اختیار نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کے عوام کا فیصلہ اور پاکستان کے اتنے بڑے آفس کو آپ 1 منٹ کے لیے مزید بھی ہولڈ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کچھ دیر بعد حاضر ہوتے ہیں مزید لیگل اور قانونی پہلوؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔